بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا إن أحسن كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ایوری آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے آرٹ آف فورگیونیس. لائک سب یہ ہمارے سوسائٹی سے کافی ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اور آج کل اگر ہم لوگ سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو جو بیہیویئر ہے یا جو ایٹیٹیوڈ بنتا جا رہا ہے ہماری ینگ جنریشن کا اور یوتھ کا، ان کے اندر ایگو، نارسسسٹک ایگو اور ایک ریونج یا بدلہ لینے کی جو ایک حوث ہے وہ جاگتی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو میں انوائٹ کروں گا، بلکہ تھینک یو کروں گا اپنے اسپیکرس کا، شیروز احمد اور فریحہ عامر کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں جو ہے ٹائم دیا. موسٹ ویلکم اینڈ بوتھ آف یو. سب سے پہلے میں شیروز احمد کے پاس آتا ہوں کہ آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو یا پھر کیا اظہار ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یا ہماری اس معاشرے کے اندر ریونج کی یا بدلہ لینے کی یا اپنے آپ کو سیکریفائس نہ کرنے کی جو چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا کازز ہیں اور اس کے کیا افیکٹس ہیں ہماری لائف کے اوپر، ہمارے ایز اے سوسائٹی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے کوشچن کو آنسر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا forgiveness کا تعارف کرنا چاہوں گا. forgiveness سے مراد عفو درگزر یا معاف کرنا ہے. تو معاف کرنا انسانی اوصاف میں ایک خوبصورت وصف ہے. عفو درگزر محاسن اخلاق کا ایک حصہ ہے. معاشرے میں معاف کرنے والے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. معاف کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. تو یہ ایک بالکل مختصر سا تعارف ہے forgiveness پہ. اب میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہوں گا. دراصل معافی اور صبر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اب آج کے دور میں صبر کی بہت کمی ہے. یوں سمجھیے کہ کسی کی بات اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ ڈائریکٹ اس پہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات معاملات اتنے تلخ ہو جاتے ہیں کہ آپس میں رنجشیں بڑھ جاتی ہیں اور معاملات کشیدگی اختیار کر جاتے ہیں. جبکہ صبر جون سا ہے وہ ہمیں آپس میں توڑنے کی بجائے جوڑتا ہے. اب صبر اور معافی یہ دونوں آپس میں کس طرح سے ملے ہوئے ہیں. آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی نے آپ کو کچھ کہا اور آپ کو وہ بات بالکل اچھی نہیں لگی، تو آپ آن دا اسپاٹ جون سا ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے آپ تھوڑا سا اس کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جو بات انہوں نے کی ہے آپ اپنے دل میں اس طرح سے تصور کریں کہ وہ بات ہوئی ہی نہیں. آپ کو بات بالکل اچھی نہیں لگی اور آپ اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کروائیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہی نہیں. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا صبر جمیل ہے. اور ان دا اینڈ ہوگا کیا کہ اگر آپ ان کی اس بات پر ان کے بارے میں کوئی غلط نظریہ نہیں بناتے اور اپنے کال اور فیل سے ان کے خلاف کوئی بیزاری شو نہیں کرواتے تو آپ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ ایک سب سے عام میں نے یا سب سے آسان مثال آپ کو پیش کی ہے، مگر جو عفو درگزر ہے وہ ایک اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ جس کو حاصل کرنا ایک کلا ہے اور اس کو پانے کے لیے بہت تگدو کرنا پڑتی ہے.
جی بالکل، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی کو بھی دیکھیں تو ہمیں بھی اس سے وہی درس ملتا ہے کہ بیسیکلی آپ نے صبر کرنا ہے. تو پہلی چیز آپ نے برداشت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے وہ چیز اللہ پر چھوڑ دی. اگر ہم ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو طائف کی وادی میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. اگر ہم باقی انبیاء کرام کو دیکھیں تو انہوں نے ہر موقع پر صبر کا مظاہرہ کیا. لیکن ہم آج اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہمیں وہ والا ایٹیٹیوڈ، وہ والا بیہیویئر نہیں ملتا جو ہمیں انبیاء کرام کی زندگی سے ملا تھا. آخر ہماری آج کی جنریشن میں یا ہمارے آج کے جو نوجوان نسل ہے، اس کے اندر وہ کون سی چیز ایبسنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ والا بیہیویئر شو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے؟ اس پر فریحہ میں آپ سے آپ کا موقف لینا چاہوں گا. السلام علیکم ٹو ایوری ون. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرٹ آف فورگیونیس. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں آرٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو اگر کوئی چیز آپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو ایک کریٹیوٹی کے تھرو آپ اس چیز کو شو کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ وہ چیز آپ کی آرٹ ہے. ٹھیک ہے. فورگیونیس ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو، آپ کسی انسان کو یا کسی بھی ایسے لہجے کو، کسی بھی ایسی چیزوں کو جب آپ معاف کرتے ہیں تو وہ ان سمپل ورڈز جو معافی ہوتی ہے وہ آپ کی فورگیونیس ہوتی ہے. جیسے کہ سر ابھی آپ نے کوشچن کیا ہے کہ آج کل کی جنریشن میں ایسی کیا چیز ہے جس چیز کی کمی ہے فورگیونیس میں. تو فرسٹ آف آل یہ بات آتی ہے کہ فورگیونیس میں اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی برداشت، صبر و تحمل نہیں ہے، تو آپ کسی بھی چیز کو معاف نہیں کر سکتے. اور یہ چیز ہماری جنریشن میں ہم ہی لوگوں سے آگے جا رہی ہے، مطلب ہمارے ہی بڑوں سے آگے جا رہی ہے. میں اس چیز میں کسی چیز کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہی، بٹ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے جو ہم بچے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے پیرنٹس کو جس طرح سے دیکھیں گے کہ اگر ہم اپنی سمپل لائف، ڈیلی لائف سے ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کے ہیلپرز آتے ہیں گھر میں کام کرنے کے لیے، تو اگر وہ بھی کوئی کام انہوں نے غلط کر دیا یا ان سے کوئی کچھ ٹوٹ گیا، تو اگر ہم لوگ اپنے جو ہمارے بچے ہوں گے ان کے سامنے اگر ہم لوگ ان کو بہت زیادہ بدتمیزی سے نہیں ڈانٹیں گے، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک دائرے کے اندر رہ کے آپ اس چیز کو کہیں گے کہ نہیں آپ نے یہ ایسے نہیں کیا، آپ اس چیز کو دھیان سے کام کریں، تو وہ چیز بچے بھی پازیٹیو وے میں لیں گے اور جو آپ کے ہیلپرز ہوں گے وہ بھی پازیٹیو وے میں لیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی کے برعکس آپ لوگ نیگیٹو وے میں ان کے اوپر شاؤٹنگ سٹارٹ کر دیں یا ان کو آپ لگا دیں، آپ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آج کل تو یہ بہت کامن ہے کہ آپ ہیلپرس کو بہت برے طریقے سے مارتے ہیں، چاہے وہ بڑی ہیں چاہے وہ آپ سے چھوٹی ہیں. اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے اسکول لائف کی ایگزامپل لینا چاہیں تو اسکول لائف میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تو جو آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنا کرٹیسائز کر دیتے ہیں کہ آپ کا جو سیلف کانفیڈینس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے ٹیچرز ہی آپ کو ایک غلطی کے اوپر آپ کو معاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایک چیز سکھا ہی نہیں رہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کے جو بچے ہیں یا آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں یا یہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ معاف کرے گی کسی چیز کو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنی جنریشن میں، اس سے پہلے ینگ جنریشن سے پہلے جو ہم لوگوں کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں بھی یہ چیز لے کے آنی چاہیے اپنے اندر برداشت، صبر و تحمل. صحیح، ماشاء اللہ کری. تو آپ نے آپ کے مطابق جو ہے پیرنٹس کا، ٹیچرس کا اور وہ لوگ سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے اس کا اس کے اندر مین رول ہے. آج کل ہمارے اندر جو صبر کی کمی ہے، ہمارے ینگ جنریشن میں صبر کی کمی ہے، آپ کے مطابق پیرنٹس کا اور ہمارے ٹیچرس کا اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا مین رول ہے. اپنے شروع سے میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آخر فارگیونیس اتنی اسینشیل کیوں ہے؟ لائک کافی سارے اگر ہم اسکالرس کو دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو کسی کے تھپڑ کو بھولنا نہیں چاہیے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو جو ہے نا دوسروں کو یاد رکھنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو منہ پر کھایا ہوا تھپڑ آپ کو، اس کو آپ بھولنا مت، اس کو لال ہی رہنے دینا تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. تو کیا کسی کو معاف کر دینا
زیادہ اچھا ہے، یا پھر جو آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے کہ کسی کی چیز کو گرج اپنے اندر رکھ کر اس کو بیس بنا کر آگے بڑھنا، یہ اس میں زیادہ وہ ہے کامیابی؟ جی میں اس کا جواب اس طرح سے دینا پسند کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ اپنے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے عفو مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا، اے میرے اللہ، میں تجھ سے دین اور دنیا میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے خذ العفو، ترجمہ ہے معاف کرنے کو پکڑ لو۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت رکھی اور حدیث مبارکہ سنائی آپ کو، تو ان دونوں سے ہمیں معاف کرنے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ مگر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کس حد تک معاف کرنے کو جون صاحب وہ پسند کریں، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو قبول کرنا ضروری ہے کہ جو ایک انسان ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ انسان کا جو لفظ ہے وہ نسیان سے نکلے، اور نسیان کے معنی ہیں خطا کار، بھول چوک۔ تو اگر ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ ہاں میں بھی انسان ہوں اور میرے ساتھ بسنے والے بھی انسان ہیں، تو ہم سب سے زندگی کے معاملات میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر میں اس غلطی کو آرام سے اس کو سمجھاؤں یا اس کی غلطی کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو پیار سے مناؤں، تو ہم دونوں کی بہتری ہے اس میں۔ اس کے برعکس جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں اس کی خاص تبلیغ کرتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ابھی موجودہ دور میں جیسے آپ نے دیکھا کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہم لوگ کتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو اونٹنی ہے، ان کے جو پاؤں ہیں وہ انہوں نے کاٹ دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک بے زبان جانور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل یا شعور نہیں دیا ہوا، اور وہ بائی مسٹیک یا وہ انٹر ہو گیا ہے۔ تو آپ میں اتنا صبر یا تحمل ہونا چاہیے کہ آپ اگلے بندے کی یا اگلے جانور کی کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اور میں آخر میں جو سا ہے وہ اس بات کے جواب میں ایک اور آیت کریمہ کو شامل کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ان کو تحفے کے طور پر دیں، جس میں اللہ تعالیٰ خود مومن کو دعا کرنا سکھا رہے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرما، ان نسینا او اخطانا، جو نسیان یا بھول چوک ہم سے ہو چکے۔ اس کے بعد دو آیات کو میں سکپ کرتے ہوئے جو ایک لفظ آیا ہے واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما۔ جب ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہمیں اس کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، زبردست، بہت ہی اچھی آپ نے جو ہے کوئی کاؤنٹر کیا اس کو پرانی آیات کے ذریعے سے اور کچھ واقعات کے ذریعے سے۔ نیکسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ فارگیونیس کے یا کسی کو معاف کر دینے کے یا کسی چیز پر صبر کر لینے، بیسیکلی دیر آر ٹو ورڈ، صبر اور برداشت۔ ہم وقتی طور پر تو برداشت کرنا سیکھیں، ہمیں وقتی طور پر تو کسی بھی معاملے پر برداشت کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک چیز ضبط کر لی، ہم نے اپنے غصہ ضبط کر لیا، ہم نے اپنے آنسو ضبط کر لیے اللہ کے لیے، یہ ہم نے برداشت کیا، لیکن اب اس معاملے کو یا اس معاملے کو ہم نے مکمل اللہ کے سپرد کر دیا،
لائک میرے ساتھ کسی نے برا کیا، میں نے اس کا اس پوائنٹ کے اوپر کنٹرول ریئیکشن دیتے ہوئے اس کو برا یعنی کرنے کے اوپر میں نے اس کو آگے سے کچھ برا بلا نہیں کہا، یہ میں نے برداشت کیا۔ اور پھر اس کا وہ برا بلا کہنا میرے اوپر، اس کا جواب نہ دینا، یہ میں نے مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا کہ میں نے صبر کیا۔ تو کیا برداشت اور صبر کرنے سے ہمارے سائیکولوجیکل افیکٹس کیا ہوں گے، یا پھر ہماری اس کا ہیلتھ کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا، اور اس سے ہمارے روزمرہ کی جو زندگی کے جو معاملات ہیں ان پر کیا افیکٹ پڑے گا، اس پر پھر میں آپ کی جو ہے لینا چاہوں گا رائے۔ جی سر، اگر آپ سائیکولوجیکلی بات کریں کہ اگر دیکھیں جیسے غصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کو غصہ آتا ہے تو سائیکولوجیکلی دیکھیں یا آپ اپنے ہیلتھ کے اوپر دیکھیں، فزیکلی دیکھیں، تو اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو پہلی بات ہے کہ جیسے آپ کو غصہ آئے گا آپ کا بی پی اوپر جائے گا، آپ کا جو بلڈ پریشر لیول ہے وہ ہائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے ہیلتھ کے ایشوز بڑھتے جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی کو معاف کر دیں، اپنا جھگڑا اگر آپ ختم کر دیتے ہیں، تو آپ کو اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک حدیث میں ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے، خواہ وہ حق پر ہو۔ میں اس کے لیے جنت کے بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق کے لیے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور میں اچھے اخلاق والے کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر ہم حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو فورگیو کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے ذہنی طور پہ بہت زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ڈیلی لائف کی ایگزامپل لیں، فار ایگزامپل کہ اگر کسی نے مجھے کچھ کہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، تو کچھ دیر کے لیے تو مجھے اس چیز کا ہوگا کہ میں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا، بٹ اگر میں نے ایک چیز چھوڑ ہی دی ہے تو اس سے مجھے خود کو میرا اپنا اندر سے میں سیٹسفائیڈ ہوں گی، تو نہ تو مجھے کوئی ہیلتھ ایشو آئے گا اچانک سے کہ اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اسی طرح سے ہم لوگ دیکھیں ڈیلی لائف کی بات کریں، سوری بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جو ہے سائیکولوجیکل ایشوز کو اگر ہم کاؤنٹر کریں تو ہمارے پاس پوائنٹ آف ویو آپ کے اس بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ لائک میں ایک دفعہ ایک اسکالر کو سن رہا تھا، بلکہ ایک ڈاکٹر کو ان کو سن رہا تھا، اینڈ دے آر سیئنگ کہ انسان مور پروڈکٹیو تب ہوتا ہے جب وہ اپنے پریزنٹ کے اندر جی رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ ہماری جو دنیا ہے اس کے مینی پیپل لائک 80% اس نے ریشو بتایا، 90% بتایا، اس نے کہا کہ وہ پیپل پریزنٹ میں نہیں ہوتے، یا تو وہ پاسٹ کے اندر ہوتے ہیں یا تو وہ فیوچر کے اندر ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنی پرانی باتوں کو یاد کر کے اس پر غم منا رہے ہوتے ہیں یا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یا تو ان کو اپنے آگے آنے والے فیوچر کی فکر ہوتی ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے پریزنٹ ورک کے اوپر جو ہے فوکس نہیں کر پاتے۔ اور لائک اگر میں دیکھوں اپنے ریلیجن کو، اسلام کو، تو یہ ہمیں دونوں فکر سے آزاد کرتا ہے۔ اگر میں فیوچر کی بات کروں تو اللہ کہتا ہے کہ جب کسی کام کا آپ عزم کر لو، ارادہ کر لو، تو پھر مجھ پر توکل کرو، مجھ پر تم یقین کرو، میں اس کام میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن اس کام کا ارادہ کرنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے مشورے کی یا ایک دور اندیشی کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنی ایفرٹ پٹ کرو، پھر جس چیز کا ارادہ کر لو تم مجھ پر چھوڑ دو، یعنی فیوچر کی ٹینشن سے ہمیں اللہ نے آزاد کر دیا، اور کہا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اور دوسری جو ہمیں اللہ نے آزاد کیا پرانی باتوں کو بھلانے سے، وہ کہا کہ صبر کر جاؤ، تم برداشت کر لو میرے لیے، تم میرے لیے صبر کرو تاکہ میں جو ہے تمہیں اس کا اجر دے سکوں۔ اللہ نے سب سے بڑا اجر صبر کر رکھا ہے۔ اب اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات وہ غیرت مند ذات ہے۔ اب اگر انسان خود سوچے روزمرہ کے معاملات میں، اگر ایک بڑا بادشاہ ہے یا کوئی بڑا قبیلے کا سردار کوئی بھی ہے، اگر ہم اس کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں، تو فار ایگزامپل ایک جرگہ لگا ہوا ہے، ایک میٹنگ ہے، وہاں پر ایک بندہ بڑا اٹھ کے کہتا ہے کہ یار میرے لیے تم نے چھوڑ دو، تو اگر ہم کسی ایک بڑے شخص کے لیے اس کی خوشی کے لیے ہم کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اس شخص کو خوشی ہوتی ہے۔ کیا اللہ کی ذات جو اتنی بڑی ذات غیرت مند ذات ہے، ہم اس کے لیے کسی کو معاف کریں گے، اس کے لیے سب کچھ چھوڑیں گے، تو کیا وہ ہمیں اس کا اجر نہیں دے گا؟
لائک اگر ہم لوگوں کو یہ دو کانسیپٹس ہمارے ذہن میں آ جائیں تو آئی وڈ تھنک کہ ہمارے بہت سے ایشوز سولو ہو جائیں گے. ہم لوگ پریزنٹ پر جو ہے مور کہتے ہیں کہ فوکسڈ رہیں گے اور ہماری گروتھ بھی بیٹر ہوگی. فیروز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ سائیکولوجیکل افیکٹس پر کیا آتے ہیں یا پھر ہمیں اس کو جو ہے نا ٹیکل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ جی ماشاء اللہ، آپ دونوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور میں آپ ہی کی بات کو مزید آگے لے کے چلوں گا. میں ایک ریسرچ آرٹیکل مجھے ملا جو کہ 2020 میں پبلش ہوا ہے. نام یہ ہے کہ ان لاکنگ یور جینیس انکریزنگ الفا ویوز ان دا برین وتھ فارگیونیس میڈیٹیشن، یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور اس میں کیا گیا کہ مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کو اور مختلف ایج گروپس کے لوگوں کو انہوں نے ریسرچ کے لیے اکٹھا کیا اور ان سب کو انہوں نے فارگیونیس میڈیٹیشن کروائی. فارگیونیس میڈیٹیشن کروانے کے بعد EEG الیکٹرو انسیفیلوگرافی جب ان کے برین کی گئی تو اس میں موسٹ آف دا جو پرسنس تھے ان میں ہیوج اماؤنٹ آف الفا ویوز انہیں پروڈیوس ہوتی دکھائی دیں. مطلب فارگیونیس میڈیٹیشن کرنے کے بعد الفا ویوز کی جو پروڈکشن ہے وہ ایک ہیومن کے مائنڈ میں وہ مور دین نارمل ہو جاتی ہے، مطلب ضرورت سے زیادہ الفا ویوز پروڈیوس ہو جاتی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ الفا ویوز پروڈیوس تو ہو رہی ہیں تو اس کا ان کی باڈی پہ کیا پازیٹیو افیکٹ ہے یا نیگیٹو افیکٹ ہے. تو اس کے جو پازیٹیو افیکٹس ان کی باڈی پر نظر آئے ان میں یہ تھا گریٹر پیس آف مائنڈ، ہیل فاسٹر، گریٹر انٹویشن سے مراد ہے ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. اب یہ 3 سے 4 پوائنٹس میں نے جو آپ کو بتائے ہیں ان کو اگر میں ایک ہی بات میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو جو اسلام نے جو ہمیں بیان کیا ہے وہ سائنسی تحقیق بھی اس کے منفی نہیں ہے، اس کے اپوزٹ نہیں ہے، بلکہ وہ پیرالل ہی ہے. اور صبر کرنے کے بعد انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اگر وہ کسی کو معاف کرتا ہے نا تو اس کی انٹرنل اس کو پیس ملتی ہے، وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایسی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. مطلب ایک پلیئر اس کو فیل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ پرسکون پر اطمینان ہو جاتا ہے. سائیکولوجیکل افیکٹس. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. تو ہلو، میرا سر نیٹ خراب ہو گیا تھا. نیٹ جو خراب کوشچن آپ کی وائس تھوڑی سی بریک ہو گئی تھی. اچھا، لاسٹ میں کہاں پہ بات رکی تھی فیروز؟ آپ ایک ریسرچ کے بارے میں بتا رہے تھے. میں audible؟ جی یس، یو آر آڈیبل. ماشاء اللہ آپ نے بڑا زبردست بتایا ریسرچ کے بارے میں اور اس کے بارے میں. اچھا، ہمارا لاسٹ پارٹ ہے اس پوڈ کاسٹ کا کہ ہم کس طریقے سے اپنی ینگ جنریشن کے اندر فارگیونیس کی اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں. لائک جو ہم نے ایشوز ڈسکس کیے، ہمارے پیرنٹس کا رول، ہمارے ٹیچرس کا رول، ہماری سوسائٹی کا رول، لیکن آخر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے اپنے یوتھ کے اندر اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں؟ اس پر فریحہ آپ ذرا جی سر، یوتھ کے اندر اگر ہم فارگیونیس کو بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم سوسائٹی سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر ہماری سوسائٹی ہی اس چیز کو اپنے اندر لے کے آنا شروع کر دے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو فارگیو کر
करना है, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो। छोटी से छोटी बात में ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर बाहर जो गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसे अब छुट्टियां हुई भी हैं, तो बच्चे अगर शाम टाइम ग्राउंड्स में खेल रहे होते हैं सोसाइटीज के, तो अगर उन लोगों की बॉल किसी के घर में चली जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले जो उन लोगों का रिस्पॉन्स आता है जो घर के अंदर होते हैं, यार क्या मुसीबत है, इस तरह के जब आपका रिस्पॉन्स आता है, या अगर आप बच्चों को शुरू से ये सिखा रहे हो कि अच्छा ये चीज आपने गलत किया, ये चीज गलत की है, तो ये चीज उनको फॉरगिव करने के लिए नहीं अप्रिशिएट करेगी, वो चीज करेगी कि अच्छा ये तो हमारे साथ इस तरह का करते हैं, तो वो उस चीज को रिवेंज वाली साइड पे ले जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप अपनी यूथ में ये चीज लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर वो किसी बात पे, किसी चीज पे गलती पे है, तो उनको सिखाएं कि वो अपनी गलती को तस्लीम करें। अगर वो अपनी गलती को खुद तस्लीम करेंगे, किसी से जाके माफी मांगेंगे या इस तरह का कुछ करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे के अंदर भी आएगी कि अच्छा अगर कोई मेरे साथ इस तरह, अगर कोई मुझसे माफी मांगेगा तो मुझे भी उसको माफ करना है। अगर आप बहुत छोटे बच्चे से देखें, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा गिर जाता है अपनी किसी वजह से, उसे चोट लग जाती है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स जमीन को मारते हैं, कहते हैं इसने मारा है, चुप। मतलब वो इस तरह से बच्चे को चुप करवाते हैं, उनको प्यार करते हैं कि अच्छा जमीन है हमारे, ये लो मैं उसको मार रही हूँ, मैं उसको मार रहा हूँ, एक्सेट्रा, इस तरह के उनके पॉइंट्स आते हैं। तो आप अपने बच्चे को शुरू से ही इस बात पे ट्रेन कर रहे हैं कि गलती आपकी नहीं है, गलती जमीन की है। तो जब गलती जमीन की होगी तो वो बच्चा अपनी गलती मानना सीखेगा ही नहीं, ठीक है। जब बच्चे को अपनी गलती का पता नहीं होगा तो वो किसी को माफ क्या करना सीखेगा, किसी को माफ क्या करेगा? वो अपनी गलती जब नहीं तस्लीम करेगा तो वो दूसरों से भी माफी नहीं मांगेगा। दूसरी बात, ये तो बहुत छोटे बच्चे की बात थी, इसी तरह अगर आप थोड़े से बड़े की साइड पे सॉरी थोड़ा सा बड़े वाली साइड पे जाएं, तो ये होता है कि अब आप ले ट्रैफिक की, आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ठीक है, और वहां पे अगर आपके बहुत ज्यादा शोर है, ये है, और आप हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ रहे हैं रोड पे, और किसी के साथ अगर आपके टक्कर हो गई है, बाय मिस्टेक हो गई है, तो आप क्या करते हैं? आप डायरेक्ट उतरते हैं गाड़ी से और उसके साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, उन पे शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपके साथ बच्चा बैठा हुआ है, अगर वो यंगस्टर भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो टीनेजर है, ठीक है, अगर वो टीनेजर, आप अपने पेरेंट्स को, अपने से बड़े भाई को ले लें, पेरेंट्स को छोड़ें, अपने से किसी बड़े भाई को ले लें, ठीक है, उसको देखेगा कि अच्छा वो किसी की गलती पे उसको माफ नहीं कर रहा, और हर मतलब ऐसा बात टाइम ऐसा होता है कि गलती जो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ होता है ना उसकी भी होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो रोड पे बकाया लोग चल रहे होते हैं उनकी गलती हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो आप उसके ऊपर जाएंगे, आप उसको शाउट करना शुरू करेंगे, और वो जो बच्चा है वो आपसे सीख रहा है, ठीक है। जब वो आपसे सीख रहा है तो उसको समझ आ रही है कि अच्छा अगर इस तरह से गाड़ी लगेगी मेरी किसी के अंदर, या कोई मुझे इस तरह कहेगा, तो मैंने कार से बाहर निकलना है और मैंने उसके ऊपर शाउट करना है। और अगर इसके बाद जैसे हाउस होल्ड की मैंने पहले एग्जांपल्स दी थी कि अगर घर में जो आपके हेल्पर्स होते हैं उनके साथ करें, सेम वो एग्जांपल। और उसके बाद अगर आप ऑफिस में चले जाएं, ऑफिस में एक बॉस है, ठीक है, बॉस की सबसे पहली जो चीज होती है वो ये होती है कि जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ वो अच्छे से रहे, ठीक है, ताकि अगर जो उनके एम्प्लॉयज हैं अगर वो जब कभी किसी बड़ी पोस्ट पे जाएं तो वो उनके साथ एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करें जैसे उनके बॉस ने किया था। बट यहाँ पे क्या होता है, छोटी सी गलती होती है, आप बीमार हैं, आपके बॉस आपको छुट्टी नहीं देते, ठीक है, अगर घर में कोई इशू हो गया तो वो आपको सुनाएंगे, बहुत ज्यादा सुनाएंगे। ओब्वियसली जिस तरह सर ने बात की थी, सर शहरोज अहमद ने, कि इंसान खता का पुतला है, ठीक है, ऑफिस में उससे गलती हो सकती है, सड़क पे उससे गलती हो सकती है, जो हाउस कीपर्स हेल्पर्स होते हैं उनसे गलती हो सकती है, हर किसी से गलती हो सकती है। पॉइंट ये है कि आपको उनको माफ करना आना चाहिए। माफ करना आप लोग अपने यंग जनरेशन को कैसे सिखाएंगे, पहले उनके सामने आप एक्ट करेंगे, आप उनको सिर्फ जुबान से नहीं कहेंगे, अगर आप उनको उस तरह से एक्ट करके दिखाएंगे ना कि अच्छा मैंने उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, ट्रैफिक वाले में अगर किसी से टक्कर हो गई है तो आप उससे बहुत अच्छे से बात की आपने, तो बस मामला रफा दफा के सॉरी हुई और ये सब चीजें, तो वो चीज बच्चा सीख रहा है,
ٹھیک ہے. اگر بچہ زمین پہ گرا ہے چھوٹا بچہ، آپ اس کو اٹھائیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زمین نے مارا ہے اس کو آپ مارنا شروع کر دیں گے. یہ چیز سب سے غلط چیز ہوتی ہے. یہاں سے بچہ اپنا گروئنگ ایج جو ہوتی ہے اس کی اس جگہ سے شروع ہوتی ہے. جب آپ اس کو خود اٹھائیں گے تو اس کو کہیں گے یو آر اسٹرانگ، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں. یہ چیز اس کو اپریشیٹ کرے گی کہ اچھا ٹھیک ہے. وہ اس چیز کو، اس کی لرننگ، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس کی لرننگ نہیں ہوتی. جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بہت چھوٹے بچے سے نا آپ لوگوں کی بچے کی جو ہوتی ہے وہ لرننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یہاں سے لرننگ سٹارٹ ہوتی ہے بچوں کی. بالکل نہیں. جب بچہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے نا، اس کی اصل لرننگ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ میرا پوائنٹ تھا کہ اگر آپ نے ینگسٹرس کو، ینگ جنریشن کو آپ نے سکھانی ہے فورگیونیس، تو اس سے پہلے آپ کو خود کو اس طرح سے ایکٹ کرنا پڑے گا فورگیونیس کا. تھینک یو. ماشاء اللہ، بہت زبردست. مطلب آپ کا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا یا پھر ہمیں پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھانا پڑے گا بچوں کے اندر وہ چیز کریٹ کرنے کے لیے، یا ہمیں خود کر کے دکھانی پڑے گی. فورگیونیس تبھی آئے گی، ادروائز صرف کہنے سے یا فالو یا پھر خالی فالو کال سے یہ چیز ہمارے بچوں میں نہیں آ پائے گی. ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے چھوٹے بچوں کے حوالے سے. فیروز، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے عمر کا، وہ سیکھنے میں گزرتا ہے. لائک ہم اپنی آنکھ کھولتے ہیں، چلو چھوٹے بچوں کو پیرنٹس سے سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، ہم اسکول لائف گزارتے ہیں، ٹیچرز ہمارے مینٹور، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہم اپنے گھروں سے دور جاتے ہیں، اپنے جو رشتے دار ہیں ان سب سے دور جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں وہ جو ایک سیف انوائرمنٹ ملی ہوئی ہوتی ہے ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں. تو اسپیشلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے اندر فارگیونیس کا، اپنے اندر پیشنس کا، یا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کی طریقہ ہے کہ ہم لوگ کیسے جو چھوٹے بچوں کے اندر اس چیز کو ڈال سکتے ہیں. اسی طریقے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اپنے کال سے نہیں بلکہ اس کو اپن سے بھی کر کے دکھانا ہے. بچوں کے سامنے یا کسی کے سامنے پریکٹیکلی کریں گے اس طریقے سے بچے سیکھیں گے اور ویسے ہی احساس بنے گا. دوسرا میرا کوشچن جو لاسٹ ہے وہ فیروز سے یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہماری عمر کا ایک بہت بڑا حصہ وہ سیکھنے میں گزرتا ہے، یا پھر اگر جو بڑا سارا عمر کا حصہ ہی سیکھنے میں گزر جاتا ہے. لیکن اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا. لائک آپ نہ اس میں اپنی ورک پلیس کے اندر ہوتے ہو، نہ ہی آپ اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں. کئی سارے جو بچے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں، آؤٹ آف سٹی ٹریول کرتے ہیں، انڈسٹریز میں، ہاسپٹلس میں رہتے ہیں. تو ان کے لیے ایسی وہاں پر کیا موٹیویشن ہے، یا پھر ایسا ان کے لیے کیا اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر آمادہ رکھیں. لائک آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلاس کے اندر کتنا کمپٹیشن والا انوائرمنٹ ہوتا ہے، کتنا ایک ٹف انوائرمنٹ ہوتا ہے، کہ ہر ایک بچہ آپس میں لگا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ان کے پاس ایسا کیا ٹول ہے، کیا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے اندر اس جذبے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھ سکیں اور اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ ہر وقت صبر اور تحمل کی اسٹیٹ میں رکھیں اور فورگیونیس کے لیے تیار رہیں؟ جی، آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے اور کافی اتھینٹک ہے، جس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح دیکھا جائے تو یونیورسٹی میں جس طرح ہم موسٹلی اسٹوڈینٹس اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں، تو اور زندگی ہے اور معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے. تو اس طرح پاسٹ میں وہ اپنے پرابلمس اپنے پیرنٹس سے، یا ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، اور فائنلی ان کے پاس ان کے روم میٹس ہوتے ہیں یا پھر کچھ ان کے قریبی دوست ہوتے ہیں. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس اگر کوئی تلخ معاملہ ہو گیا ہے، یا جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلا بندہ میری سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ میچور ہیں، تو ہر بندے کی جو ایک اوپینین ہے آپ اس کی اوپینین کی رسپیکٹ کریں. آپ جو سا ہے وہ ایز اٹ از اس کو نہ کہیں کہ بھائی آپ کی اوپینین جو سی ہے وہ اس معاملے میں تو بالکل ہی، مطلب اس میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو ڈائریکٹ آپ اس کی اس طرح سے اس کو جواب نہ دیں، بلکہ اس کی مائنڈ کو، اس کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے
ان کی اوپینین کو ایک آپ رسپیکٹ دیں. اور ہاں اگر آپ کو فیل ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ میجورٹی آف دا اسٹوڈینٹس بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ یار ان کی سوری غلط لفظ نکل گیا, میجورٹی آف دا اسٹوڈینٹس بھی اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ غلط ہے, اور اس سے ہماری کلاس کے جو ایک ٹوٹل ہماری کلاس کا جو ٹوٹل ایک رسپیکٹ ہے, یا ہماری کلاس کی جو ایک کلیکٹیو ایک جو رسپانس ہے اس کو ٹھیس پہنچے گا, یا وہ ہم غلط بعد میں نومینیٹ ہوں گے, تو دین آپ ان کے ساتھ بڑے احترام سے اور ان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں. اور اگلے بندہ بھی جون سا ہے وہ کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی میں ہی فالٹ پہ ہوں, تو وہ پھر آپ ان کو اس طرح بھی پھر موٹیویٹ بھی کریں کہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے بینگ اے ہیومن. تو اس طرح سے معاملہ سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں آپ کے بے شک آپ کے سبلنگس یا فادر یا مدر پیرنٹس وغیرہ یا ریلیٹیوز نہیں ہوتے, لیکن آپ کے اگر اپنے سینئرز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, آپ کے سینئرز میں سے کوئی ایسے آپ کے فیوریٹ پرسنالٹی ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ان کی کلاس میں بھی ڈیفینیٹلی کچھ ایشوز ہوئے ہوں گے, تو انہوں نے جس طرح سے معاملات کو ٹیکل کیا, آپ ان سے ان کی ایڈوائس لے سکتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن ہر کسی کی جو ہے وہ پرسنل جو اس کی پرسنل مطلب اس کے پرائیویٹ لائف ہے اس کو متاثر نہ ہو. تو میرا یہ ماشاء اللہ زبردست, آپ نے بڑا اچھا اس کا ڈیوائڈ کیا کہ ہم سینئرس کی ہیلپ لے کر اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ اپنے آپ کو وہاں پر ایک اگر ایسا انوائرمنٹ بنائیں کلاس کا جو کہ سپورٹیو ہو, تو اس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں. اسی کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں جو ہے اگر یونیورسٹی لائف کے اندر ہم نے اس چیز کو بیلنس کرنا ہے, تو سینئرس کی سپورٹ اوبویسلی وہ فریش وہ ہماری فریش سینئرز ایسے ہوتے ہیں کہ لائک وہ نئی نئی چیزوں کو سب نے فیس کیا ہوتا ہے, اور وہ پھر آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اسلامک ٹیچنگس کو اسٹرانگ رکھیں اپنے اوپر, اور ہم لوگ اگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو اور حدیث کو اپنے ساتھ زندگی کا حصہ بنا لیں, تو آئی ایم تھنکنگ دیٹ کہ اس سے ہماری پرسنالٹی پر بہت افیکٹ ہوگا, اس سے ہماری روزمرہ کے کام جو ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بیسیکلی صرف اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ کر کے دکھایا, انہوں نے اپنے فعل سے ان کی تربیت کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جا کر تقریریں نہیں کی, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بار بار لوگوں سے وہ نہیں کہا کہ ایسے کرو ایسے کرو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی وہ کر کے دکھایا. 3 سال شیب ابی طالب کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا, طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا. تو ہمیں نہ صرف الفاظ سے بلکہ ہمیں اپنے فعل سے بھی اس کو کر کے دکھانا چاہیے. اور کلاس کے اندر اس طرح کا انوائرمنٹ بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے ایمان کو اتنا اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اور پھر وہ جب ایسا پریکٹیکلی پرفارم کریں گے تو اس کے بعد ہی ایک انوائرمنٹ, ایک معاشرہ, ایک سوسائٹی کی تشکیل دی پائے گی. ایٹ دا اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو بوتھ آف دی اسپیکرس کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور اپنے اتنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور میں اپنے ویورس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے اس پوڈکاسٹ کو دیکھا. اللہ.